گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ. آج بات کریں گے انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری سے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. پاکستان سی پیک معاہدے پر کام روک کر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے. برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کا دعویٰ. سی پیک پر میرا انٹرویو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا موقف. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سی پیک کو روکنا پاکستانی قوم کے ساتھ زیادتی قرار دے دیا. اپوزیشن کو ڈیم بنانے کے لیے چندہ مانگنے پر بھی اعتراض. سطح کے منصوبے چندوں سے اور خیراتوں سے نہیں بنا کرتے. حکومت کو بار بار اپنے فیصلوں سے پیچھے کیوں ہٹنا پڑ رہا ہے؟ پوچھیں گے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری سے خصوصی گفتگو میں. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. تحریک انصاف کی حکومت کو کام کرتے ہوئے 23 روز گزر چکے ہیں. اس دوران جہاں بہت سے اچھے اور اہم اقدامات کا اعلان ہوا، ویسے ہی کچھ ایسے فیصلے بھی سامنے آئے جنہیں واپس لینا پڑا. معاشی مشیر میاں عاطف کی تقرری اور پھر ان کے اس فیصلے کو واپس لینے کے اوپر کافی کنٹروورسی کریٹ ہوئی. مگر ابھی یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا کہ مشیر تجارت عبدالرزاق کے نے برطانوی اخبار کو سی پیک کے حوالے سے ایک انٹرویو دیا. انٹرویو جنرل تھا مگر اس میں جو سی پیک پہ بات ہوئی اس کا معاملہ کھڑا ہو گیا. برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق مشیر تجارت عبدالرزاق کہنا تھا کہ پچھلی حکومت نے سی پیک معاہدوں میں پاکستانی معیشت کے خلاف فیصلے کیے، جس کے بعد چینی کمپنیز کو ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی جو کہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ سی پیک پر نظر ثانی کا مقصد پاکستان کی کمپنیز کو خسارے سے محفوظ رکھنا ہے. برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی حکومت چین کے ساتھ سی پیک معاہدے پر نظر ثانی کرے گی، جس میں قرض کی ادائیگی اور منصوبوں کی مدت بڑھانے پر غور کیا جائے گا، جبکہ چین نے اس حوالے سے معاہدوں پر دوبارہ مذاکرات کرنے سے آمادگی کا بھی اظہار کر دیا ہے. دوسری طرف عبدالرزاق صاحب نے سی پیک پر کام روکنے اور نظر ثانی کی جو یہ بات ہے اس میں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ بات کی ہے، اور مگر اس کے باوجود اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب اور دیگر لوگ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے. لیٹس واچ واٹ ہی سیڈ. پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، یہ ظلم اور زیادتی سے کم یہ بات نہیں ہوگی. ایسی بات کی کیونکہ سی پیک از اے گیم چینجر. ہمارے ہائی ویلیو ایڈڈ جو ہماری جو آئٹمس ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا، پاکستان کو بے پناہ فائدہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک تحفہ ہے اور کفران نعمت نہیں کرنا. سی پیک تحفہ ہے اور اس کے اوپر سوال ضرور اٹھایا جائے گا. شیری مزاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فیڈرل منسٹر. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور یہ اچھی بات بھی ہے یا بری بات ہے کہ آپ سو ملٹی فیسٹیڈ کہ آپ سے آپ کی منسٹری پہ تو بہت سارے سوالات ہیں مگر پالیٹکس پہ بھی اتنے سارے سوال اکٹھے ہوئے ہیں. سو ول ٹرائی ٹو کیٹر ٹو آل آف دیم. سب سے پہلے آپ کو کنگریچولیشنز. اور یہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے اپنی پوزیشن میں جو آپ یو ور پارٹ آف بورڈ آف ڈائریکٹرز فار دا تھنک ٹینک، اس سے آپ نے ریزائن کر دیا which is a good initiative. وہ میں نے کافی پہلے کر دیا تھا. جب ہم آئے لگا کہ ہم حکومت میں آ رہے ہیں الیکشن کے بعد، میں نے ریزگنیشن اپنی اس وقت دے دی تھی. آف کورس میں انٹرسٹ تو لیتی ہوں کہ کیا کام ہو رہا ہے یہ وہ، بٹ میں ڈی جی اور چیئر پرسن بورڈ آف ڈائریکٹر سے ریزائن کر دیا. رائٹ. سو بہت اہم منسٹری، پاکستان کو بہت سارے مسائل ویسے تھے، پھر آپ لوگوں نے ایک اور مسئلہ خود سے کھڑا کر لیا. جو اکانومی کا مسئلہ تھا وہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ کیسے بن گیا؟ دیکھیے، ہیومن رائٹس کا ایشو ایز سچ آئی سپوز ایک لحاظ سے ہے، بٹ ایشو یہ تھا کہ کیا ہم پوری سیاسی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا ویو پوائنٹ بھی ہم نہ سنیں. ہم جو ہمارے سول سوسائٹی ہے یا ریلیجس لیڈرز ہیں ان کو بھی اگنور کریں اور پورا ایک محاذ کھڑا کر لیں اور حکومت
اس کو کیا کہتے کنفرنٹیشن شروع, ابھی ہماری حکومت نہیں ہے, ہم سب لیول پہ کنفرنٹیشن لیں کہ اب بہتر ہے کہ سٹیپ بیک کر کے اور ریوزٹ کریں اس ڈیسیجن کو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ریوزٹ کی ڈیسیجن کو وہ ایک حکومت کی ڈیسیجن تھی, اور اوور آل پاکستان کے انٹرسٹ دیکھتے ہوئے کہ اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے ایک کنفرنٹیشنسٹ اپروچ, تو وہ بہتر سمجھا حکومت نے اور ڈیسیجن لی. سو دس از فار دا ٹائم بینگ, کیونکہ آپ کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جو ٹویٹ کی تھی اس پہ آپ نے ری ٹویٹ کیا, لیکن بعد میں آپ نے کیونکہ یہ چینج ہو گیا فیصلہ, آپ نے یہ بھی کہا کہ ایگزیکٹلی ویل پٹ انڈیڈ ٹائم ٹو ریکلیم اسپیس فار قائدز پاکستان. میں تو آئی اسٹینڈ بائی دیٹ, بٹ ہماری حکومت کا ایک فیصلہ ان دا گریٹر لارجر انٹرسٹ پہ ہوا ہے. وی کین ڈس ایگری اور اگری, بٹ یہ حکومت نے ڈسکس ہوا اور ایک ڈیسیجن لی گئی, اینڈ فار دا گریٹر گڈ. اور افسوس جو مجھے ہوتا ہے کہ اب میں دیکھتی ہوں ANP والے اس ڈیسیجن کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, PVP والے کر رہے ہیں, لیکن کچھ دن پہلے کال اٹینشن نوٹسز ANP نے بھی ان کے لوگوں نے بھی سائن کیا in the demanding the removal of the world famous economist, اور شیلا رضا نے بھی کی اس پہ, اور PPP نے کوئی پوزیشننگ نہیں لی. اب یہ سارے سیاسی پارٹیز ایک طرف ہو گئے, پورا ریلیجس لیڈرشپ ایک طرف ہو گئی, تو کیا یہ نئے ان دنوں میں جب ہمارے پاس بہت سے بڑے اکنامک پرابلمز ہیں جدھر ہم نے قوم کو اکٹھے لے کے چلنا ہے, کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے تھے کنفرنٹیشن ہر لیول پہ؟ ٹھیک ہے, یہ ایک بڑا نازک مسئلہ بھی ہے. سو لیٹس کم بیک. لیکن جو اوور آل جو اس میں اگر ہم اس کو مذہب سے ہٹا دیں, تمام دیگر سینسٹیوٹی سے ہٹا دیں, گورنمنٹ کتنی پریپیئرڈ ہے؟ کیا پتہ نہیں ہے کہ کیا معاملہ سینسٹیو ہے؟ کیا پتہ نہیں ہے کہ اس معاملے کے اوپر کیا سٹیٹمنٹ دینی ہے؟ ابھی تک یہ تاثر کیوں ہے؟ ابھی بڑا اٹس ٹو ارلی, لیکن تاثر کیوں ہو گیا ہے؟ دیکھیں زیادہ فیصلے واپس لیے جتنے ہیں, بالکل نہیں, بلکہ جو فیصلے اتنے زیادہ ہم نے ابھی لیے ہیں پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں ہیومن رائٹس کے ایشو پہ, انسانی حقوق پہ, میں سمجھتی ہوں اور کسی حکومت نے اتنی جلد اتنے فیصلے نہیں لیے. ٹھیک, تو اس پہ بات کریں, دیٹس مائی منسٹری, اور وی آر پریپیئرڈ. لیکن اگر کوئی obviously ہم سمجھتے تھے we were not expecting the sort of reaction, but اگر آ گیا, we have the confidence and courage to say کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے کنفرنٹیشن اس سٹیج پہ ملک میں, اور بہتر ہے کہ ہم ساری قوم کو اکٹھے لے کے چلیں. ٹھیک ہے, this is I think this is a courageous decision. آپ نے کہا کہ منسٹری کے اوپر آ جاتے ہیں کچھ, تو آپ نے ابھی تک آپ نے کہا ہم نے ڈیسیجنز لیے ہیں, we will talk about them. پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں انسانی حقوق کی فراہمی, یہ بھی آپ کا آبجیکٹیو ہوگا. کل سائیوال میں خواجہ سراج کے ساتھ جو ہوا وہ اس لیے بھی زیادہ پریشان کن ہے کیونکہ اس پہ اوپر باقاعدہ ایک موومنٹ چل چکی ہے سراج کو رائٹس کے لیے. چیف جسٹس اس وقت نہیں, ایک لا بھی بن چکا ہے جو پارلیمنٹ جب لاسٹ ڈیز میں ٹرانسجینڈر ایکٹ بھی پاس ہوا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی کیئر ٹیکر کے پیریڈ میں. اب میں آپ کو آج بتانا چاہتی ہوں, بلکہ اچھا آپ نے پوچھا ہے کہ ہماری منسٹری نے اب اس کو وی ہیو ٹیکن آن دا ریسپانسبلٹی کہ ہم اس ایکٹ کو انفورس کریں گے. اور ہم کس طریقے سے کریں گے؟ بہت سارے طریقے. پہلے تو یہ کہ ہم اب وی آر گوئنگ ٹو کریٹ, وہ جو کہ لا میں ہے کہ آپ ایک ہاف وے ہاؤس یا سیف ہاؤس بنائیں جدھر آپ ان کو لیگل ایڈ بھی پرووائڈ کریں, ان کو ایک کیا کہتے ہیں شیلٹر پرووائڈ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت جگہ آج کل ٹرانسجینڈرز پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. ٹھیک, تو وہ ہم کریں گے, لیگل ایڈ اور اسسٹنس پرووائڈ کریں گے. وی ہیو آج ہی بلکہ میری اپنی منسٹری میں بات ہو رہی تھی سیکرٹری صاحبہ سے, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ناؤ میک شور کہ یہ ایکٹ امپلیمنٹ ہو. جب ہم ذمہ داری لے رہے ہیں ایز اے منسٹری, ہم فلفل کریں گے. یہ صرف نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے ایک ڈسٹریس ویمن ان ڈسٹریس کا ایکٹ بھی امینڈمنٹ ایکٹ پاس ہوا تھا, اس پہ بھی ایکشن نہیں ہوا. حکومت نے پاس تو کر دیا, جیسے کہ ہمارے اتنے بے تحاشا قوانین ہیں جن پہ امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. ہم نے وہ بھی پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا
کہ اکاؤنٹنٹ جنرل کو جس نے فنڈ کھولنا تھا تاکہ ویمن ان ڈسٹریس کو لیگل ایڈ ملے, وہ اکاؤنٹ نہیں کھلا تھا, وہ اب ہو گیا ہے آرڈر کیبنٹ کا, وہ کھل جائے گا اکاؤنٹ تاکہ ہم خواتین کو لیگل ایڈ اور فائنینشیل ایڈ دے سکیں ٹو فائٹ دا لیگل کیس. اور نہ صرف یہ, ایک 3 ممبر کمیٹی بنی ہے جس میں آئی ایم ان اٹ آلسو, لا منسٹر ان کے کنوینر ہیں, اور ہمارے ایک لائر جو ہیں جو ایکچولی تو ڈیل کر رہے ہیں اسٹولن ایسٹس میں, بٹ ہی از اے لائر آلسو, شہزاد اکبر صاحب وہ تیسرے ممبر ہیں, کہ ہم جلد از جلد ود ان 2 weeks اور سو ہم ایک پروگرام یا ایک پالیسی ڈرافٹ بنائے کہ لیگل ایڈ اور اسسٹنس ہم کیسے سارے لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کے پاس مینز نہیں ہے کہ وہ وکیل ہائر کریں, اپنے کیس لڑیں, جیسے باقی جمہوریت اسپیشلی ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ لیگل ایڈ ملتا ہے, کہ ہم بھی کوئی ایسا میتھڈ ڈیوائز کریں کہ ہم لیگل ایڈ دیں. پھر ہم نے ابھی خان صاحب نے خاص ایمفسائز کیا تھا کہ عورتوں کو انہیریٹنس رائٹس نہیں ملتی, تو اس کا ہمیں ٹاسک کیا گیا کہ 30 سپٹمبر سے پہلے آپ پالیسی ڈیوائز کریں. ہم نے وہ پالیسی نہ صرف بنا لی ہے ہماری منسٹری نے, ہم بلکہ وہ پورا کیمپین 2 دن میں لانچ کر رہے ہیں, پی ٹی وی پہ, ریڈیو پہ. ہم وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے جو ہیڈ ہیں, چیئرمین, انہوں نے پورا ایک میسج ریکارڈ کیا ہے کہ عورتوں کے انہیریٹنس کے حقوق کیا ہے, اویئرنس, اور ساتھ وی منسٹری کی ہیلپ لائن ہے وہ بھی ہم ساتھ ایڈورٹائز کر رہے ہیں. It is working 24/7. وہاں we have 5 lawyers who rotate. It's working ابھی بھی اس وقت. It works. ہم اس کو بھی announce کر دیتے ہیں. نمبر ہے, we will take a break, آپ نکالیں, so we will show. 1099 ہے میرا خیال میں. Okay. But anyhow وہ ہیلپ لائن کا بھی ہم دے رہے ہیں, and we want to of course expand it. We need some more lawyers on that help line. But ہے ہماری ہیلپ لائن, تو اس پہ بھی ہم نے شروعات کر لی ہے. پھر ایک اور چیز, جوونائل جسٹس سسٹم کا بھی قانون پاس ہو چکا ہے, لیکن اس پہ ایکشن نہیں پچھلی حکومت نے لیا. انہوں نے جوونائل کورٹس بنانے تھے, جوونائلز کے لیے ہومز بنانے تھے تاکہ جیلوں میں عام قیدیوں کے ساتھ نہ جہاں, وہ اب امپلیمنٹیشن ہم نے کیبنٹ نے وہ ڈیسیژن لیا ہے کہ اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن فوری طور پہ شروع ہو. تو بہت سی مسنگ چلڈرن پہ ہم نے کچھ ایکشن. We will come to this missing children and missing people right after break. اینڈ ویلکم بیک. شیریں مزاحی صاحبہ ہماری خصوصی مہمان ہیں. شیریں مزاحی صاحبہ, آپ نے ایک اہم کام کیا, آپ نے لاپتہ افراد کے احتجاج میں جا کر شرکت کی اور ان کو وعدہ کیا کہ واپس لیں گے. ناؤ اگین اے کنٹروورشل سبجیکٹ. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں ویورز کو بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ کی صاحبزادی اس کے اوپر, چیز بریلینٹ گرل, اور آئی بس گیو یو کریڈٹ آن ایئر کہ آپ ان کو بڑا اوپنلی اپنے ویوز پہ بات کرنے دیتی ہیں. وہ اس کے آپ نے, کیونکہ آپ نا ایوری تھنگ یو سے از مانیٹرڈ, پہلے بھی آپ نے ان کو انکریج بھی کیا کہ اٹس ویری گڈ ریسرچ جو انہوں نے کی ہے. سو ول وی سی کوئی خاص موومنٹ اس کے؟ دیکھیں, ایک تو پہلے لیٹ می کلیریفائی, ان کا جو تھیسس ہے انفورسڈ ڈس اپیئرنسز پہ, ماسٹرز تھیسس, وہ ہے آن دا ہسٹری, اور بیسکلی اٹس ناٹ پاکستان سینٹرک. وہ کہ نازی جرمنی میں کیسے شروع ہوا, نائٹ اینڈ فاگ کا پروگرام تھا, ایکچولی شروع ادھر سے ہوا ہے ایز اے اسٹیٹ پالیسی. لیٹن امریکہ میں جو ابیوز ہو رہا ہے, پھر ساؤتھ ایشیا میں, انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی, اور ملکوں میں بھی. سو اٹس اے ہسٹوریکل اسیسمنٹ, اور ہاؤ انٹرنیشنل ٹریٹیز اینڈ لاز کین امپروو اٹ. دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں نا کنٹروورشل ایشو ہے, میں سمجھتی ہوں اٹس ناٹ ایز کنٹروورشل, کیونکہ آپ خان صاحب کی پوری اسٹیٹمنٹس اگر نکال کے دیکھیں, ان کا ہمیشہ سے یہ ویو رہا ہے, اور ہر جو بندہ جمہوریت میں بلیو کرتا ہے کہ دیکھیں جمہوریت میں قوانین ہوتے ہیں, کورٹس ہوتے ہیں, آپ نے ملٹری کورٹس بنائے ہوئے, آپ نے انٹرنمنٹ سینٹرز بنائے, تو آپ کسی شخص کو ڈسپیئر نہیں کر سکتے. یہ جمہوریت کا رویہ نہیں ہے. یہ ایک یا تو جنگی حالات ہوں تو اس میں کئی ایکسٹرا آرڈنری میجرز آپ کو لینے پڑتے ہیں. اس میں یہی ہمیں تعویل دی گئی کہ بیچ میں جنگی حالات رہے. ہاں ٹھیک ہے, بٹ اب حالات بہتر ہو گئے نا, اب وہ جنگی حالات نہیں رہے. اور
میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس پہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں ہماری, اور آپ دیکھیں گے ان قریب ہم اس میں کچھ نہ کچھ موومنٹ کریں گے سارے سٹیک ہولڈرز کو لے کے, جو وکٹمز فیملیز ہیں, جو سیکیورٹی ادارے ہیں, سب سٹیک ہولڈرز کو کٹھے لے کے چلیں گے. اور انشاءاللہ ابھی میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی, بٹ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس پہ انشاءاللہ آپ موومنٹ دیکھیں گے. اس میں دو باتیں کہی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو رپورٹڈ فگر ہے وہ اس میں ایگزیجریشن ہے, یا دوسری طرف کہتی ہے کہ نہیں وہ غلط ہے, اس سے زیادہ ہیں. ایک طرف کہتی ہے کہ یہ بہت ایگزیجریٹڈ فگر ہے. دیکھیں فگرز اور ڈیٹا تو نکلتا آئے گا ایٹ سم سٹیج. ایشو یہ ہے کہ کئی فیملیز کی ڈیکیڈز گزر گئے ہیں, ان کو کلوزر چاہیے. یہ ایک ہیومن چیز ہے, ہیومینٹی. اگین بیکاز اس میں میں نے کافی پروگرامز کیے. I think it's an issue جس میں بہت زیادہ دردناک قصے بھی ہیں. فیملیز ہیں, ان کے بریڈ ارنر چلا گیا ہے, کسی کا بیٹا غائب ہو گیا ہے. Which will be compensation and from the government. No, listen, we don't know کہ وہ خود کسی نان اسٹیٹ ایکٹر گروپ میں چلے گئے ہیں. دیکھیں نا, یہ بھی تو ہے. یہی میں آپ سے سوال پوچھ رہی تھی, دوسرا نقطہ میرا یہی تھا. It's not always کہ اسٹیٹ کا ہے. Absolutely. There are two sides to every story. ایشو یہ ہے, یہ مسئلہ ہے اور اس کو ہم نے حل کرنا ہے. ہم نے قوم کو وہ کلوزر دینا ہے جن فیملیز کو پتہ ہی کچھ نہیں. تو میں سمجھتی ہوں اس پہ ان قریب آپ دیکھیں گے, بٹ always with all the stakeholders on board. کیونکہ اس پہ میں نے کافی سارے پروگرامز کیے. I'll tell you, جو دوسرا نقطہ میں بات کر رہی تھی, تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ it's not always the state, لیکن تاثر یہ بن جاتا ہے. کئی معاملات ایسے ہیں کیونکہ these are sensitive issues. ہم تھے ایک جنگ کے اندر, معاملات خطرناک تھے. کچھ کیسز جن کو ہم پرسنلی فالو کرے تھے, ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے فیملیز کو نوٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ یہ بندہ آپ کا افغانستان میں مر گیا ہے, یہ کہیں اور ان کو کہا کہ یہ ریزنز ہیں, مگر انہوں نے ہم سے کوآپریٹ نہیں کیا. وہ سننا ہی نہیں چاہتے. They want an official answer probably, جو ان کا رائٹ ہے. لیکن اس طرح کے کیسز میں کیا کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو پھر ہم سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایشوز ریزالو ہوں گے نا. بٹ ون ود دی ادر فیملیز کو کلوزر دینا چاہیے. اور آپ کو اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ لوگوں کو رات کے اندھیروں میں یا دن دیہڑے اٹھا کے غائب کر دیں. کورٹس ہیں, دیکھیں, جنہوں نے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ انسنٹ ہیں, لیکن جس نے کوئی قانون توڑا ہے یا ملک کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کی ہے, اس کو آپ پیش کریں, اس کو آپ چارج کریں. آپ پاس اینٹی ٹیرر قوانین بھی ہیں, اس کو ٹرائی کریں. رائٹ, یہی طریقہ ہوتا ہے جمہوریت میں. صحیح. اور ہم اگر کہتے ہیں ہم جمہوری ہیں, اور ابھی سینٹ نے اس پہ ایک ریزولوشن بھی پاس کیا ابھی پچھلے ہفتے, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سوچ سمجھ کے سٹیک ہولڈرز کو کٹھے لے کے یہ ایشو بالکل ریز ہوا تھا کیبنٹ میٹنگ میں, اور یہ ڈسکس ہوگا آگے, اور اس کا کوئی سلوشن ہم پہ لازمی ہے ہم ڈھونڈیں. اور آپ کو, آپ خان صاحب کا, پرائم منسٹر صاحب کا ریکارڈ اگر دیکھیں تو ان کی بڑی کلیئر ویوز ہیں اس ایشو پہ. ان کی جو ایکچولی ہیومن رائٹس کے کئی بہت سے ایشوز پہ اتنی کلیئرٹی اور ان کی کمٹمنٹ ہے. جیسے اب ویمن کا انہیریٹنس کا ہے, اس میں اب وی آر آلسو لوکنگ ایٹ بائی دا وے ڈاکیومنٹیشن. بچوں کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی جو گھروں میں, گاؤں میں بچے ہوتے. ابھی ہماری منسٹری میں ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طرح کوئی انسینٹیوز دیں کہ وہ جو گاؤں میں بچے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں, کس طرح ان کی رجسٹریشن کی جائے, تاکہ ادھر سے شروع ہوگا نا کہ انہیریٹنس رائٹس ملے. تو بہت سے ایسے انسانی حقوق کے ایشوز ہیں, کئی کنٹروورشل ہیں, کئی نان کنٹروورشل ہیں, لیکن آپ انگلینڈ میں جیسے وہ گفٹ پیک آتا ہے فرام دی گورنمنٹ کہ آپ کے بیبی ہوا ہے, this is the gift pack, so probably that may be an incentive, but we have to sort this out. We were doing some brainstorming on it. کس قسم کا گفٹ پیک جو کاسٹلی بھی زیادہ نہ ہو, بٹ عورت کو انسینٹیو ہو کہ وہ اپنے بچے کی برتھ گھر پہ جو ہوئی ہے وہ دیکھیں. گاؤں میں تو کدھر رپورٹ کرے گی؟ دو چیزیں ہر گاؤں میں ہوتی ہیں, ایک یو سی ہوتی ہے, ایک بی ایچ یو ہوتا ہے, ادھر کرنا پڑے گا. سو دس ہیز ٹو بی ورکڈ آؤٹ. بٹ ہم نے اس پہ ٹائم ہی نہیں دیا. مسنگ چلڈرن کا دیکھ لیں آپ, ٹھیک, مسنگ پرسنس کا تو آپ بات کرتے ہیں, مسنگ بچے جو بیکاز ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے, وہ بچے پھر رہے ہیں, آپ کو لاپتہ ہے.
کم سے کم یہ ہم نے اس دن ڈیمانڈ کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس ہیڈ کوارٹرز میں تصویریں تو بچوں کی ڈال دیں, مسنگ بچوں کی. آپ کیمبوڈیا وغیرہ جائیں, وہاں رکشاؤں پہ بچوں کی تصویریں ہوتی ہیں مسنگ بچوں کی. ہمیں کچھ کیمپین اس طرح کرنا ہوگا. تو یہ ساری ملٹیپل لیولز پہ بلیو می صبح سے لے کے نو بٹ اٹس ایکسائٹنگ آلسو بیکاز آئی فیل کہ ہم کر سکتے ہیں. یہ بچوں والا جو آپ نے کہا دس از ویری, اور ہمارے پاس اسٹریٹ چلڈرن کا بھی مینڈیٹ ہے ہماری منسٹری کو, آئی سی ٹی کا خاص طور پہ جو چائلڈ ایکٹ ہے. ہم نے ایک چھوٹا, ہمارے پاس بلڈنگ نہیں تھی, ایک کیٹ کی بلڈنگ کے اوپر 2 کمروں میں اسٹریٹ چلڈرن کو وہاں ہم ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں. کچھ سائیکالوجسٹ 1-2 ہم نے دے پارٹ آف آور منسٹری, وہ ہیلپ کرتے ہیں ادھر. بٹ وی ڈنٹ ہیو انف فزیکل. تو پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ پوائنٹ آف ویو میں نے دیا تھا, اور پرائم منسٹر نے امیڈیٹلی آرڈر کیا اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہ فائنڈ 2 بلڈنگز. اب وہ بلڈنگز ہمیں انشاءاللہ اس ہفتے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گی. come into a program from there. You should. So we are going to be able to do that. There are basic, دیکھیں ہر چیز ہیومن رائٹس کی کنٹروورشل نہیں ہوتی, اینڈ وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ آلسو. اور پرزنرز کا جو ہمارے پاکستانی, دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارے بڑی تعداد میں پرزنرز موجود ہیں. ایمبیسیز کے اوپر تو ویسے لوگوں کی کافی ناراضگیاں ہیں, سوری ٹو سے دیٹ, لیکن جو جنرل ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہمیں ہیلپ نہیں کراتی ہیں ایمبیسیز یوزلی. آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہ بھی کیبنٹ ڈیسیژن پچھلے ہفتے ہوئی ہے. فارن آفس کو 2 ہفتے دیے گئے ہیں کہ جتنے پاکستانی باہر بیرونی ممالک میں جیلوں میں ہیں, 10,000 سے زائد, نہ صرف ان کے نام اور ملک کدھر وہ جیل میں دے, لیکن کس کرائم کے لیے وہ جیل میں, کیا انہوں نے قانون توڑا ہے. ویری انٹرسٹنگ ڈیٹا, بیکاز دس ول بی انٹرسٹنگ ڈیٹا. ہمیں بھی پتا چلے کہ ہمارے پاکستانی کدھر جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. قتل اگر کسی نے کیا ہے وہ ایک اور لیول کا کرائم ہے, لیکن کئی ہیں جنہوں نے ویزا اوور اسٹے کیا ہے. لوگ حج پہ جاتے ہیں, دے کنٹینیو ٹو اسٹے آن, ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آئی ایم ٹولڈ کہ اب وی آر ٹرائنگ ٹو ہیو اے میوچل پرزنر ایکسچینج ٹریٹی آلسو ود سم آف دا کنٹریز. آئی تھنک سعودی عربیہ کے ساتھ اس پہ ابھی وہ جو آئے تھے ان سے بات کی ہوئی. اور دوسرا کیا کہتے, ایران کے ساتھ ایک ٹریٹی تھی جو موربند ہے, وی نیڈ ٹو ریوائیو دیٹ. اور ایران کا میں ایک اور بتاؤں, ابھی ریسنٹلی جو ان کے فارن منسٹر ظریف صاحب آئے تھے, ان سے بات ہوئی تھی. پاکستانی پرزنرز جو منشیات کے اوپر پکڑے گئے ہیں, اور پہلے ان کا ڈرگز کے اوپر تھا ڈیتھ سینٹنس, چاہے جتنا بھی اماؤنٹ ایران میں. اب ایران نے وہ قانون بدل دیا ہے. رائٹ. تو بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے قانون بدل دیا ہے, تو ہمارے جو پاکستانی ہیں جن پہ نیا قانون لاگو ہوگا تو ان کے ڈیتھ سینٹنس کمیوٹ کریں. تو ایران نے فوراً انسٹرکشنز دی کہ آپ اپنے ایمبیسڈر کو کہ ہمارے پروسیکیوٹر جنرل سے ملیں اور یہ ایشو پہ وی ول ہیلپ یو. تو مطلب ہے بات اگر ہم اٹھاتے ہیں سیریسلی تو دوسری ممالک سنتے ہیں, لیکن وی ہیو ٹو پرسسٹ. ہمیں اپنے لوگوں کی اہمیت دینی ہے جو باہر ملکوں میں جنہوں نے کام کیا. جب کوئی فالو ہی نہیں کرے گا, جب کوئی پیچھا نہیں کرے گا, تو ان کی اہمیت. اب کیونکہ ہم فالو اپ کر رہے ہیں اور ہم ٹائم لمٹ دیا ہم نے فارن آفس کو کہ 2 ہفتوں میں سارے آئیڈینٹیفائی کرو کس کرائم کے لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا, then we will act. کئی چیزیں we can request computation of their sentences, جیسے ویزا اوور اسٹے وغیرہ, ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں فرینڈلی ممالک کو کہ آپ ان کو واپس بھیج دیں. جب ہم پرزنرز کا ذکر کریں, ایک بہت مشہور پرزنر میں پھر عافیہ صدیقی صاحب آئیں, بالکل, جس پہ پی ٹی آئی کا بڑا کلیئر سٹانس ہے. خان صاحب کی تھرو کی پریس کانفرنس میں ہمارے مینیفیسٹو میں بائی نیم ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا. ان کے لیے کیا کریں گے؟ پھر ان کے لیے بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو ان کی بہن نے ابھی ریکویسٹ بھیجی ہے کہ ان کا پرزن بدل دیا جائے, بیکاز ان کو اس پرزن میں امریکہ ٹارچر کر رہا ہے. تو وہ ریکویسٹ اب ہمارے پاس خط آیا ہے اس دن, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ ایگزیکٹلی کون سے پرزن میں ان کو شفٹ کروانا چاہ رہے ہیں. دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ وی نیڈ ٹو ٹاک ٹو آور ایمبیسڈر ان دا US آلسو,
اور امریکن اتھارٹی سے بھی بات کرنی چاہیے کہ شی شوڈ بی الاؤڈ ٹو کم بیک. ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, ان کو ٹارچر کیا گیا ہے اور ان کو لیگل اسسٹنس بھی نہیں صحیح پرووائڈ کی گئی. تو یہ ایشو ہمیں ٹیک اپ کرنا پڑے گا فورسفلی. ابھی تک کوئی حکومت نے اس کو ایکچولی افیکٹولی ٹیک اپ ہی نہیں کیا. آپ کو یاد ہے سوائے خان صاحب کے جب یہ پرائم منسٹر بھی نہیں تھے, اونلی لیڈر جو بول رہے تھے عافیہ صدیقی کے واز بیسکلی. اس کے بعد پھر اس وقت جو پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی, انہوں نے کہا قوم کی بیٹی ہیں, ہی گیو دا اسٹیٹمنٹ. لیکن جو میں آئی انٹرویو ٹو کانگریس مین, دونوں نے کہا وہ کوشش کر رہے تھے, آواز اٹھا رہے تھے عافیہ صدیقی کے لیے کہ آپ کی گورنمنٹ مدد نہیں کر رہی. وہ پھر کسی وقت میں آپ کو اسٹیٹمنٹ سناؤں گی, بٹ دے کیٹیگوریکلی سیڈ کہ حکومت کچھ اگر چاہے تو کر سکتی ہے لیکن نہیں کری کیونکہ گورنمنٹ سے ریکویسٹ جانی ہے. سو آپ اس پہ کام کریں گے؟ نہیں, ہماری گورنمنٹ سے جائے گی. یہ تو ہماری کمٹمنٹ, پبلک کمٹمنٹ ہے قوم کو. ہمارے مینیفیسٹو میں بائی نیم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ہے. تو انشاءاللہ اب دیکھیں نا کتنی چیزیں میں نے آپ کو ہائی لائٹ کی ہیں جس پہ ایکشن شروع ہو گیا ہے. اینڈ وی ہیو ناٹ بین ان پار, ابھی ہمیں مہینہ نہیں ہوا, 2-2.5 ہفتے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک کہ ہم کافی فاسٹ پیس پہ موو کر رہے ہیں. اور کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ پہلی دفعہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک حکومت سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ لیڈرشپ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ فیلڈ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ایکسیس بیگیج نہیں ہے کرپشن کا. تو ایکسپیکٹیشنز بھی لوگوں کی بہت زیادہ ہیں. لیکن وی آر آلسو, آپ کو پتہ ہے ہر ہفتے کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے. آپ مجھے بتا دیں پچھلی حکومت میں پورے 5 سال میں کتنی کیبنٹ میٹنگ. چلیں, that's good news. اس پہ ہم وقفہ لیتے ہیں. We will be right back. اینڈ ویلکم بیک. شری مزاحی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عافیہ صدیقی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ایکشن ہے جو منشور ہے پی ٹی آئی کا, خاص طور پہ پرزنرز کے حوالے سے کام ہوگا اور عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے بھی کام ہوگا. کچھ دن پہلے اب تھوڑے سے سیاسی معاملات پہ بھی آ جاتے ہیں. آپ کی منسٹری کے معاملات تو یہاں پر ہیں ہی. ڈیم بنانے کے لیے ایک ریکویسٹ کی ہے, چندہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے پرائم منسٹر نے. پہلے چیف جسٹس نے انیشیٹو لیا, اب پرائم منسٹر نے اس کے اوپر تنقید کری ہے اپوزیشن. کیا کہہ رہے ہیں حسن اقبال اس واچ میں؟ تعمیر بھاشا ڈیم کے سطح کے منصوبے چندوں سے اور خیراتوں سے نہیں بنا کرتے. یہ 14 ارب ڈالر اس کی کل مالیت ہے اور جو ڈیم پارٹ ہے اس کی 7 ارب ڈالر مالیت ہے. فوری طور پر انویسٹمنٹ آ جائے گی اور اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے سینڈیکیٹ کی ضرورت ہے. اور حکومت بجائے یہ چندے خیرات کرے, جتنے مرضی کر سکتی ہے, ڈونیشنز لے, لیکن کتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے؟ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 ارب ہو جائیں گے. لیکن یہ ڈیم بنانے کے لیے 750 ارب روپیہ چاہیے. 750 ارب روپیہ چندوں اور خیراتوں سے اکٹھا نہیں ہو سکتا. اگین پانی کا مسئلہ بیسک مسئلہ ہے پاکستان کا. دیکھیں اپوزیشن برائے تنقید کرتے رہے. ایشو یہ ہے ایجپٹ میں یہ ہوا, انہوں نے جب ان کو فورن اسسٹنس نہیں مل رہی تھی, انہوں نے اپنے ایکسپیٹ سے اور قوم سے پیسے جمع کر کے ڈیم بنائے. یہ دیکھیں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہماری ایسٹ ہے. اگر قوم خود پیسے دینے کے لیے تیار ہے تو کیا مطلب چندہ نہیں ہے. قوم اپنے ملک کو دے رہی ہے کیونکہ قوم کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائدہ ہوگا ڈیمز بنانے کا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی کریڈیبلٹی ہے, لوگ چندہ دیں گے, فنڈز بھیجیں گے. اور آپ دیکھ لیں مومنٹم آلریڈی اوورسیز پاکستانیز کا بن رہا ہے. تو انٹرنیشنل کنسورشیم یہ کیوں نہیں اکٹھا کر سکتے تھے حکومت, انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ نہیں نہ ہو سکا. تو اگر ہم اپنے پاکستانیوں کے پیسوں سے بنا سکتے ہیں ڈیمز تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ یو کانفیڈنٹ کہ ہو جائے گا؟ ایکسٹریملی کانفیڈنٹ. ابھی تک کیونکہ کافی لوگوں کا خیال یہ کہ اٹس ناٹ ایز ایزی ایز اٹ لکس. اٹس نیور ایزی. بٹ پرائم منسٹر صاحب کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں, جو امپاسبل کو پاسبل کیا ہے. لوگ کہتے تھے شوکت خانم میں آپ 75% مفت علاج کیسے کرو گے؟ ٹھیک, ورلڈ کلاس علاج 75% فری ہو رہا ہے, نہ صرف لاہور میں, پشاور کے شوکت خانم میں بھی. تو کیا نا
صحیح. اور کن سے کیا؟ پاکستانیوں کے پیسوں سے. باہر سے پیسہ نہیں آیا, پاکستانیوں کا پیسہ آیا اور آ رہا ہے, ہر سال آتا ہے, اور وہ کہ یہ چل سکیں. تو جب پرائم منسٹر بن کے خان صاحب نے اپیل کی ہے اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ, تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ افیکٹو ہوگا اور انشاءاللہ یہ ڈیم بنے گا پاکستانیوں کے پیسے سے. سول ملٹری تعلقات پر جی ایچ کیو کا عمران خان انہوں نے کہا کہ کوئی معاملہ نہیں, پہلی گورنمنٹ کا بھی انہوں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو کام کرنے سے روک رہا ہے, جو کہ کافی بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اپنے لیے بھی انہوں نے یہ ایشورنس دی کہ ہم ایک پیج پر ہیں. دیکھیں, اگر ہر ادارہ کانسٹیٹیوشنلی چلے گا, اگر سویلینز ویکیوم نہیں چھوڑیں گے, اور یہ میں کئی دفعہ ٹی وی پہ کہہ چکی ہوں, ویکیوم جو بھی چھوڑے گا اٹ ول بی فلڈ بائی سم. تو ہر ادارہ اگر کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز میں رہے گا اور سویلینز اپنا رول افیکٹولی پلے کریں گے, تو کیوں ہوگا سول ملٹری ڈسکنیکٹ؟ کوئی ضرورت نہیں ہونے کی. آفٹر آل نیشنل انٹرسٹ ایک ہی ہے کہ پاکستان کو مضبوط کریں. اور آپ کو پتہ ہے پالیسی میکنگ میں ان پٹس ٹریڈیشنلی کسی بھی ملک کو لے لیں, ہر آرگنائزیشن سے آتے ہیں پالیسی ان پٹس. ایک ادارہ تو نہیں پالیسی اکیلے بناتا, اور جمہوریت میں کیبنٹ میں بھی آنا چاہیے اور آتا ہے, ڈیسیجن میکنگ کلیکٹیو ہوتی ہے. رائٹ, سو یو آر آلسو بینگ آپٹمسٹک. کوئکلی, کیونکہ بالکل وقت ہمارا پروگرام کا, ایز ہیومن رائٹس منسٹر آپ کی پرائیورٹی کیا اس وقت؟ اگر میں پوچھوں ون تھنگ جو آپ کے سب سے آپ کے. نہیں, ہماری پرائیورٹی ہے کہ جو ہمارا دبا ہوا طبقہ ہے, جو ہمارے جن کی آواز نہیں کوئی سنتا, جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, چاہے عورتیں ہوں, چاہے مائنورٹیز ہوں, چاہے بچے ہوں, ٹرانسجینڈرز ہوں, ان کے ہم نے ان کو اوپر اٹھانا ہے, ان کے حقوق ان کو دلوانے ہیں, اور ان کی رائٹ فل پلیس سوسائٹی میں ان کو دینی ہے. بیسٹ آف لک فار دیٹ. Thank you. ہزاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈو گیو می یور فیڈ بیک آن مائی فیس بک پیج اور مائی ٹویٹر اکاؤنٹ. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.